ان عائشہ رضی اللہ عنہا ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما من یوم، یہ تو ہو گیا نہیں، ما من یوم اکثر من ان یوتق اللہ فیہ عبدا من النار من یوم عرفۃ وانه لیدنو ثم یباہی بہم الملائکۃ فیقول ما اراد ہؤلاء۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے، کوئی دن ایسا نہیں جس میں اللہ تعالیٰ عرفہ کے دن سے زیادہ بندوں کو جہنم سے نجات دیتے ہوں۔ یعنی جتنی کثیر مقدار کو عرفہ کے دن خلاصی ہوتی ہے، اتنی کثیر میں تعداد کسی اور دن کی نہیں ہوتی۔ اللہ تعالیٰ دنیا کے قریب ہوتے ہیں، پھر فخر کے طور پر فرماتے ہیں یہ بندے کیا چاہتے ہیں۔ ایک اور حدیث میں ہے کہ اللہ تعالیٰ فخر کے طور پر ارشاد فرماتے ہیں فرشتوں سے کہ دیکھو میں نے ان بندوں کی طرف اپنا رسول بھیجا، یہ اس پر ایمان لائے، میں نے ان پر کتاب نازل کی ہے، اس پر بھی ایمان لائے، تم گواہ رہو میں نے ان کے سارے گناہ معاف کر دیے۔ غرض بہت کثرت سے روایات میں مضمون وارد ہوا ہے، اور انہی جیسی حدیث کی بنا پر بعض علماء نے لکھا ہے، یہ کل آپ نے سنا ہے پڑھا ہے نہیں، حج کی معافی صغیرہ گناہوں کے ساتھ مخصوص نہیں، کبیرہ گناہ یعنی بڑے گناہ بھی اس میں معاف ہو جاتے ہیں۔ ان طلحہ عن عبید اللہ بن قریز ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال ما رؤی الشیطان یوما هو فیہ اصغر ولا ادحر ولا احقر ولا اغیض منہ فی یوم عرفۃ وما ذاک الا لما یرى من تنزل الرحمت وتجاوز اللہ عن الذنوب العظام الا ما رؤی یوم بدر۔ عن ابن الشماسہ رضی اللہ عنہ قال حضرنا عمر بن عاص رضی اللہ عنہ وهو في سياقة الموت فبكى طويلا قال فلما جعل الله الإسلام في قلبي أتيت النبي صلى الله عليه وسلم فقلت يا رسول الله أبسط يمينك لأبايعك فبسط يده فقبضت يدي فقال ما لك يا عمر قال أردت أن أشترط قال تشترط ماذا قال أن يغفر لي قال أما عملت يا عمر ان الاسلام یہدم ما کان قبلہ وان الہجرۃ تہدم ما کان قبلہا وان الحج یہدم ما کان قبلہ۔ ابن شماسہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ہم لوگ حضرت عمر بن عاص رضی اللہ عنہ کے پاس حاضر ہوئے، ان کا آخری وقت تھا، انتقال ہو رہا تھا۔ حضرت عمر رضی اللہ عنہ اس وقت بہت دیر تک روتے رہے، اس کے بعد اپنے اسلام لانے کا قصہ سنایا اور فرمانے لگے جب اللہ تعالیٰ نے میرے دل میں اسلام لانے کا جذبہ پیدا کر دیا تو میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا اور حاضر ہو کر کے عرض کیا کہ یا رسول اللہ بیعت کے لیے ہاتھ دے دیجئے، میں مسلمان ہوتا ہوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا دست مبارک پھیلایا تو میں نے اپنا ہاتھ کھینچ لیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یہ کیا ہے؟ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ کہ میں پہلے ایک شرط کرنا چاہتا ہوں، کنڈیشن ہے میرا، اور وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ میرے پچھلے گناہ معاف کر دے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا عمر تجھے یہ بات معلوم نہیں، اسلام ان سب گناہوں کو ختم کر دیتا ہے جو کفر کی حالت میں کیے گئے ہوں، اور ہجرت ان سب لغزشوں کو ختم کر دیتی ہے جو ہجرت سے پہلے کی ہوں، اور حج ان سب قصوروں کا، غلطیوں کا، گناہوں کا خاتمہ کر دیتا ہے جو حج سے پہلے کیے ہیں۔ اسلام، ہجرت اور حج۔ اس حدیث شریف میں اس چیز سے قطع نظر کہ گناہ صغیرہ مراد ہے یا کبیرہ مراد ہے، جیسا کہ سب سے پہلی حدیث میں گزر چکا ہے، یہ امر قابل لحاظ ہے کہ کسی کا حق ہوتا ہے اور ایک اس کا گناہ ہوتا ہے، سمجھ رہے ہیں؟ اب اس سے بحث نہیں کون سے گناہ معاف ہوتے ہیں کون سے گناہ معاف نہیں ہوتے، وہ تو بات آپ کے سامنے آ چکی ہے کہ حج جیسے عبادت میں بڑے گناہ بھی کیا ہو جاتے ہیں، معاف ہو جاتے ہیں۔ لیکن حضرت لکھتے ہیں ایک ہے گناہ اور ایک ہے حق۔ حج وغیرہ سے گناہ تو معاف ہوتے ہیں مگر حقوق معاف نہیں ہوتے، حقوق معاف نہیں ہوتے۔ کیا ہے سمجھے نہیں؟ اب مثلا کسی شخص کا مال چرا لیا، اس میں سے ایک تو وہ مال ہے جو چرایا ہے، دوسرا وہ چوری کا گناہ ہے، تو حج سے گناہ تو معاف ہوا، یعنی چوری کا گناہ معاف ہوا، لیکن جس کا چرایا تھا وہ پیسہ، وہ حق کا، وہ معاف نہیں ہوتا، وہ تو دینا پڑے گا۔ وہ 100 چوہے کا کو بلی حج کو بھی کیسے کی بولتا ہے، اور اس سے معاملہ نہیں ہے، وہ کس نے بنایا تھا، کون بولا تھا پاگل کیسا کی، لیکن معاف خالی گناہ ہونے کا، حق معاف نہیں ہوتا۔ گناہ کے معاف ہونے کا یہ مطلب نہیں ہے کہ جس کا مال چرایا ہے وہ بھی واپس کرنا نہ پڑے گا، اس کا واپس کرنا تو ضروری ہے، البتہ چوری کا گناہ جو ہے وہ معاف ہو سکتا ہے۔
ایک حدیث میں آیا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے عرفہ کے شام کو عرفات کے میدان میں امت کی مغفرت کی دعا مانگی اور بہت الہا زاری سے دیر تک مانگتے رہے۔ اللہ کی رحمت جوش میں آئی، اللہ تعالیٰ کا ارشاد ہوا کہ میں نے تمہاری دعا قبول کر لی اور جو گناہ بندوں نے میرے کیے ہیں وہ معاف کر دیے، البتہ جو ایک دوسرے پر ظلم کیے ہیں ان کا بدلہ تو لیا جائے گا، ان کا بدلہ تو لیا جائے گا۔ حقوق معاف نہیں ہوتے، کوئی کسی کے اوپر ظلم کر کے مار کے توڑ کے، وہ تو بندہ ہی معاف کرنا نا، بندوں کا حق بندہ معاف کرے تو چیز معاف ہونے کا، اللہ کا حق اللہ چاہے تو معاف کر سکے۔ البتہ جو ایک دوسرے کے اوپر ظلم کیا ان کا بدلہ لیا جائے گا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر درخواست کی، بار بار یہ درخواست کرتے رہے کہ یا اللہ تو اس پر بھی تو قادر ہے کہ مظلوم کے ظلم کا بدلہ تو عطا فرما دے اور ظالم کے قصور کو معاف کر دے۔ مزدلفہ کی صبح کو اللہ نے یہ دعا بھی قبول فرما لی۔ اس وقت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسکرایا، تبسم فرمایا۔ صحابہ نے عرض کیا آپ نے اسی حالت میں الہا زاری کی پھر تبسم فرمایا؟ ابھی رو رہے تھے، ابھی خوش ہیں، ایک دم اپوزٹ، سمجھ میں نہیں آ رہی بات۔ ابھی آپ رو رہے تھے، گڑ گڑا رہے تھے، دعا مانگ رہے تھے، اب آپ مسکرا رہے ہیں۔ اس کی وجہ فرمایا کہ ایسے وقت تبسم کی عادت شریفہ نہیں ہے، اب آپ ہنستے نہیں ہیں ایسے ٹائم پہ، آپ نے کیوں ہنسا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب اللہ تعالیٰ نے میری یہ دعا قبول فرمائی اور شیطان کو اس کا پتہ چلا تو وہ واویلا چلانے لگا، کرتے رہا اور مٹی اپنے سر پر ڈالنے لگا۔ کیا ہو گیا ہے، اتنی محنت سے اس کو ظالم بنایا تھا، اب سارے گناہ اس کے معاف ہو گئے۔ بندے کے گناہ معاف ہوتے ہیں تو شیطان سب سے زیادہ ٹینشن میں آتا ہے، سب سے زیادہ ٹینشن اس سے پریشانی ہوتی ہے۔ بہرحال اس میں کیا بھی ہے، حقوق کے معاف ہونے کا بھی ذکر ہے۔ تو اب یہ کس کے ساتھ ہونے والا ہے اللہ بہتر جانے، ورنہ قانون یہی ہے کہ گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے، اور گناہ معاف ہوتے ہیں، حقوق معاف نہیں ہوتے، اسی خیال اور سوچ کے ساتھ ہی ہم کو کرنا ہے۔ نہیں یہ بھی ہے نا، مزدلفہ کی صبح میں وہ بھی ملک ہے، اپنے کو اس میں کیسے شامل کر سکتے ہیں؟ پکا طور پہ تو بول نہیں سکتے نا جی، ہاں بول سکتے ہیں؟ ایسا سمجھ کر کے دوسروں کا حق مار رہا ہے، دوسروں پر ظلم کر رہا ہے، تو کیسے ہو سکتا ہے؟ نہیں، کچھ لوگ ہیں اللہ معاف کرنے والا بول کے لے گناہ پر گناہ کرتے جائے، اللہ معاف کرنے والا ہے، گناہ پر گناہ۔ اب اس کو آپ عقل مندی بولیں گے بیوقوف بولیں گے؟ بیوقوفی ہے نا، اس میں بھی وہ بھی منگلور والے بدھیونتر جلے، ہرگز ایسا نہیں کر سکتے۔ اپنی بدھی کو تھوڑا سا استعمال کرنے، کیا بولے؟ اللہ تعالیٰ مجھے بھی آپ کو بھی بدھیونتا بنائے، حقیقی بدھیونتا بنائے، عقل مند بنائے، قرآن اور حدیث کو اچھی طرح سمجھنے والا، اور پھر کسی کا حق باقی رکھ کے مرنے سے اللہ ہم سب کو بچائے۔ جو لوگ حج کو جا رہے ہیں اللہ تعالیٰ ان کے حج کو قبول فرمائے، اور جن لوگوں نے اب تک حج نہیں کیا اللہ تعالیٰ ان کے لیے اسباب سہولتیں مہیا فرمائے کہ وہ بھی حج کو جا سکیں، اور جو لوگ جا چکے ہیں اللہ دوبارہ حج کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین یا رب العالمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت۔